بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کی خدمت میں وضو سے تعلق رکھنے والے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ جو بچہ روٹی نہیں کھاتا، صرف اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، تو اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ عام طور سے عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ جب تک بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، روٹی نہیں کھاتا، تو اس کا پیشاب پاک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بچے کا پیشاب ناپاک ہے، چاہے وہ کھانا کھاتا ہو چاہے نہ کھاتا ہو، اور وہ پیشاب نجاست غلیظہ کے درجے میں ہے۔ اگر وہ پیشاب بدن پر لگتا ہے یا کپڑے پر لگتا ہے تو بدن کے جس حصے پر وہ پیشاب لگے گا یا کپڑے کے جس حصے پر وہ پیشاب لگے گا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ جب تک اس کپڑے کے حصے کو دھلا نہیں جائے گا یا بدن کے اس حصے کو نہیں دھلا جائے گا تب تک نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء، وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء کو کسی کپڑے سے یا تولیے سے سکھانا چاہیے یا نہیں سکھانا چاہیے، اس کو خشک کرنا چاہیے یا خشک نہیں کرنا چاہیے، سنت اور مستحب طریقہ کیا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ وضو مکمل ہونے کے بعد وضو کے اعضاء کو کسی تولیے سے یا رومال سے یا کسی کپڑے سے خشک کرنا اور سکھانا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا جس کپڑے سے آپ وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کرتے تھے، لیکن اعضاء کو زیادہ نہیں رگڑنا چاہیے، وضو کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رکھنا چاہیے، یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اور پھر وضو کے بیچ میں اس کو یاد آیا کہ تو نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو وضو کے بیچ میں اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا جو ثواب ہے تو ثواب اس کو حاصل ہوگا یا حاصل نہیں ہوگا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اور پھر وضو کے بیچ میں اس کو بسم اللہ یاد آتی ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نے بسم اللہ وضو کے بیچ میں پڑھ لی تو اس کو سنت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ جو پڑھنا سنت ہے اس کا ثواب تبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ وضو سے پہلے پڑھی جائے۔ اگر وضو کے بیچ میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو سنت پر نہ ہی عمل ہوگا اور نہ ہی عمل کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر کوئی انسان بغیر وضو کے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر چھونا چاہے تو دستانے پہن کر قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے یا چھوا نہیں جا سکتا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن کسی ایسے کپڑے سے جو بدن سے الگ ہو، اس کو پہن نہ رکھا ہو، اس سے بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز ہے، جیسے رومال ہوتا ہے یا دوپٹہ ہوتا ہے یا کوئی اور کپڑا ہے جس کو بدن پر پہن نہیں رکھا ہے، وہ بدن سے الگ ہے، آپ بغیر وضو کے اس کپڑے سے قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن دستانے اگر ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں تو پھر ان ہاتھوں سے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ دستانے آپ نے پہن رکھے ہیں، اور اگر دستانے آپ نے نکال دیے، اپنے بدن سے الگ کر دیے، پھر ان دستانوں سے آپ قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اخبار میں
اسی طریقے سے شادی کے کارڈ پر اور بہت سے دعوت ناموں پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان اخباروں کو یا شادی کے کارڈ کو اور دعوت ناموں کو جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں؟ ان کا چھونا جائز ہے، جائز نہیں ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اخبار پر یا شادی کے کارڈ پر یا دعوت ناموں پر جہاں پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو جس جگہ پر قرآن پاک کی آیت موجود ہے وہاں پر بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی اخبار کو جہاں پر قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یا شادی کارڈ ہے، دعوت نامے ہیں جہاں پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، وہاں پر آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہوگی وہاں پر اگر آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اخباروں میں، دعوت ناموں میں، شادی کے کارڈ وغیرہ پر قرآن پاک کی آیتیں نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ اخبار پڑھنے والا، دعوت نامے پڑھنے والا یا شادی کارڈ پڑھنے والا اس بات کا اہتمام نہیں کرتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے، مجھے اس پر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور اسی طریقے سے بعد میں اس کا ادب اور احترام بھی ملحوظ نہیں ہوتا۔ اخباروں کو، دعوت ناموں کو، شادی کارڈ کو ایسے ہی کوڑے دان میں، نالیوں میں یا غلط جگہوں پر پھینک دیا جاتا ہے، جو قرآن پاک کی بے ادبی ہے اور بے حرمتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں پر قرآن پاک کی آیتیں نہیں لکھنی چاہیے اور ان کو اس کے اوپر رقم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء چھوٹی آیت جو 6 حرفوں سے کم ہو اس کو بغیر وضو کے چھونے کی گنجائش دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی آیت سے کم ہے جس کی مقدار 6 حرف ہے، اس سے کم اگر کوئی قرآن پاک کی آیت کا جملہ لکھا ہوا ہے تو بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ ایسی چیزوں پر قرآن پاک کی آیتیں نہ لکھی جائیں، اور اگر لکھ دی گئی ہے، آپ کے پاس وہ حصہ آ گیا ہے، تو بغیر وضو کے قرآن پاک کی آیت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دینی کتابوں کے تاجر ہیں اور وہ دینی کتابیں فروخت کرتے ہیں، ان دینی کتابوں میں قرآن پاک بھی ہوتا ہے اور حدیث و تفسیر کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اور انہیں بار بار قرآن پاک کو، دینی کتابوں کو چھونا پڑتا ہے، گراہکوں کو دکھانا پڑتا ہے۔ ان کے لیے قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا کسی بھی عاقل بالغ مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ دینی کتابوں کا تاجر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو بار بار اپنے گراہکوں کو وہ کتابیں دکھانی ہی کیوں نہ پڑے۔ تو جو لوگ دینی کتابوں کے تاجر ہیں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کو چھوتے ہیں تو جتنی مرتبہ بھی چھوئیں گے ان کا باوضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کسی ایسے کپڑے سے قرآن پاک کو چھوتے ہیں جو ان کے بدن سے الگ ہے، جس کو انہوں نے پہن نہیں رکھا ہے، رومال ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہے، تو اس سے چھونا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو دینی کتابیں دوسری ہے جو قرآن پاک کے علاوہ ہے، اس کا مسئلہ پچھلی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ جن کتابوں میں قرآن پاک کی آیات کریمہ کم ہے یا نہ ہونے کے درجے میں ہے، ان کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا وضو باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا، اس کو وضو لوٹانا چاہیے یا وضو نہیں لوٹانا چاہیے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وضو کرنے کے بعد
ٹی وی دیکھنے کا مسئلہ بیان کیا تھا، تو وضو کرنے کے بعد اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی گناہ ہو، تو اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، وضو کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ تو وضو تو اس سے نہیں ٹوٹتا، اس سے اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ اگر وضو کے بعد کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ اگر وہ وضو نہیں بھی کرے گا تو نماز اس کی تب بھی ہو جائے گی، البتہ وضو کرنے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام کرنا چاہیے یا سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے وضو کرنے والے کو سلام کر دیا تو وضو کرنے والے کو سلام کا جواب دینا چاہیے یا جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے وقت وہ دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے جو وضو کے دوران پڑھی جاتی ہے، تو ایسے آدمی کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے اس کو سلام کیا تو اس کے اوپر اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وضو کرنے والا دعاؤں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، وہ صرف وضو کر رہا ہے، تو اس کو سلام کر سکتے ہیں اور وہ وضو کرتے ہوئے جواب بھی دے سکتا ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غلط مشہور ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے والا اگر دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں عام طور سے وہ دعائیں ہر ایک کو یاد نہیں ہوتی، اور زیادہ تر لوگ ان کا اہتمام بھی نہیں کرتے، اس لیے وضو کرنے والے کو سلام کر سکتے ہیں اور وضو کرنے والا سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران اگر اذان ہو رہی ہے تو وضو کرنے والے کو اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے والا اگر دعاؤں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو اسے اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کا جواب دینے کی جو فضیلت ہے جو احادیث میں وارد ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وضو کرتے ہوئے اسے اذان کے جواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے کوئی فرق وضو کے اوپر نہیں پڑے گا۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا، وضو کے بعد اس نے کوئی نماز پڑھ لی، کوئی عبادت کر لی، یا وضو کرنے کے بعد کچھ وقت گزر گیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کو یہ شک ہوتا ہے یا وسوسہ آتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو نیا وضو کرنا چاہیے یا پہلے وضو سے ہی اس کا کام چل جائے گا؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو وضو کرنے کا یقین ہو اور وضو کرنے کے بعد اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کا وضو باقی ہے، صرف شک ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ اس وضو سے دوسری عبادتیں ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اصول فقہ کا مشہور اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ جو یقینی چیز ہوتی ہے وہ شک سے ختم نہیں ہوتی۔ جب اس آدمی کو وضو کرنے کا یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہے، اس کے بعد اس کو وضو کے ٹوٹنے کا شک ہو رہا ہے، تو صرف اس شک کی وجہ سے اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس کا وضو باقی رہے گا۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اب تک کی ویڈیو میں ہم نے وضو سے تعلق رکھنے والے ایسے مسائل جن سے لوگ کم ناواقف تھے زیادہ تر ہم نے بیان کر دیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور وضو سے تعلق رکھنے والا ایسا مسئلہ ہو جس سے لوگ ناواقف ہیں یا اس سے آپ ناواقف ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں، ہم اس مسئلے کا جواب انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں دیں گے، اور آئندہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے غسل سے تعلق رکھنے والے مسائل حصے وار اور ترتیب وار بیان کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو اسی طریقے سے دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے
ان کو آپ توجہ دلائیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل ان کی نالج میں آئے اور وہ دین کے مسائل پر صحیح عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔